اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور تم ذکر کرو اپنے رب کا دل میں عاجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، نہ کہ چیخنے والے قول سے، بالغدو والآصال صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ان الذین عند ربک بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ویسبحونہ اور وہ اس کی تسبیح بولتے ہیں، وَلَہُ یسجدون اور اسی کو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 9ویں پارے کے اندر آج مکمل ہو گئی۔ سورۃ الاعراف کی آخری 2 آیت کریمہ آپ نے سماعت کی ہیں۔ آگے سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے پہلی آیت کریمہ کے اندر اپنے ذکر کو 5 صفتوں کے ساتھ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اے میرے بندو، تم اپنے رب کا ذکر کرو دل میں اور عاجزی کرتے ہوئے، وخیفتاً اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے۔ کیا خبر کہ وہ مالک ہمارا ذکر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا خبر ہمارا نام جنتیوں میں ہے یا جہنمیوں میں سے؟ ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ ڈرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ذرا دھیمے لہجے سے اللہ کا ذکر کیا کرو، چیخ کر اللہ کا ذکر نہ کیا کرو۔ دھیمے لہجے سے اور نرم لہجے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ بالغدو والآصال صبح بھی اللہ کا ذکر کرو، شام کو بھی اللہ کا ذکر کرو۔ سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ وہ بابرکت اوقات ہیں جن میں صبح و شام کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ صبح بھی فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، شام کو بھی فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ دن والے شام کو چلے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں، رات والے صبح کو چلے جاتے ہیں، دن والے آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بابرکت مقدس اوقات ہیں، ان میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، وہ خود کو دیکھے کہ وہ اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پروردگار اس بندے سے کہیں زیادہ اپنے بندے کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو جس طرح ذکر کرتا ہے نا، میں تیرا ذکر اس سے بہتر کرتا ہوں۔ تو تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اگر جماعت میں یاد کرتا ہے تو اس سے افضل جماعت میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ لہٰذا جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے، وہ خود کو دیکھے کہ وہ مالک کا ذکر کتنا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دل کے اندر ذکر کرنے کا، عاجزی انکساری کے ساتھ، نہ کہ بلند آواز سے ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حق بات یہ ہے کہ آہستہ ذکر بھی کیا جائے اور بلند آواز سے بھی کیا جائے، دونوں پروردگار کو پسند ہیں۔ نماز اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے نا۔ فجر، مغرب، عشاء
یہ 3 نمازیں ہم بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، لیکن ظہر عصر اس میں بلند آواز سے قرات نہیں ہوتی، تو اس لیے بلند آواز سے بھی ذکر اللہ کو پسند ہے، آہستہ آواز سے اس کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی پروردگار کو پسند ہے، دونوں لحاظ سے پسند ہے۔ چشتی حضرات جو ہیں وہ بلند آواز سے کرتے ہیں، ذکر بالجہر جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں ذکر بالجہر ہے، اور نقش بندی حضرات وہ ذکر خفی کرتے ہیں، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ نقش بندی حضرات کہتے ہیں کہ دل میں جو ذکر کیا جائے، چونکہ سنانا تو اللہ کو ہے تو وہ تو دل کی باتوں کو بھی سن لیتا ہے، اور جو دل میں ذکر کیا جائے اس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جو دل میں ذکر کیا جائے اس میں ریاکاری، یہ ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن جو چشتی حضرات ہیں ان کے بھی اپنے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بلند آواز سے ذکر کیا جائے نا تو اس سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے، اور غافلوں کی غفلت دور ہوتی ہے، جہاں جہاں تک ذکر کی آواز جائے گی ان کو بھی ذکر کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اور جہاں جہاں تک تمہارے ذکر کی آواز جائے گی، ذکر کی آواز جائے گی، جہاں جہاں پر یہ زمین کا ذرہ ذرہ تمہارے اس ذکر پر گواہ بن جائے گا۔ تو ان کے بھی اپنے اپنے دلائل ہیں، دونوں کے دلائل برحق ہیں، لہذا ذکر خفی بھی کرنا چاہیے اور ذکر بالجہر بھی کرنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر خفی کا حکم دیا۔ ایک دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا أَوْ أَشَدَّ ذکرہ، پروردگار نے وہاں پر ذکر بالجہر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رات کو جلوہ افروز ہوئے، حضرت پچھلی رات تہجد کے وقت نبی علیہ السلام تشریف لائے، ابو بکر صدیق کو دیکھا تو وہ آہستہ ذکر کر رہے تھے، حضرت فاروق اعظم کو دیکھا وہ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ صبح مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تم آہستہ کر رہے تھے، اے عمر تم بلند آواز سے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کو سنانا تھا تو وہ تو دل کی باتوں کو بھی سن لیتا ہے نا، جس کو میں نے سنانا تھا میں نے اسے سنا دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا تم بلند آواز سے کیوں کر رہے تھے؟ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلند آواز سے اس لیے کر رہا تھا میں شیطان کو بھگا رہا تھا، غافلوں کی غفلت دور کر رہا تھا، غافلوں کی غفلت دور کر رہا تھا، شیطان کو میں بھگا رہا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دونوں یاروں کو خوش کر دیا، ابو بکر تم بھی سچے ہو، تم بھی سچے ہو، کیونکہ دونوں کی نیت ٹھیک ہے، دونوں کے دلائل کیا ہیں، درست ہیں۔ تو اس لیے ذکر بالجہر بھی کرنا ہے، لیکن زیادہ چیخ کر نہیں کرنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، دھیمے لہجے کے ساتھ کریں اور خوبصورت آواز کے ساتھ کریں جس سے الفاظ بگڑنے نہ پائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بلند آواز سے جب کرتے ہیں الفاظ ہی بگڑ جاتے ہیں، کلمہ طیب کے الفاظ کو بگاڑ دیتے ہیں، بسم اللہ کے الفاظ کو بگاڑ دیتے ہیں، جب الفاظ ہی بگڑ گئے تو وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں بتاتا چلا جاؤں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذکر مقبول ہے، ایک ذکر محبوب ہے، اور ایک ذکر مردود ہے۔ ذکر مقبول کون سا ہے؟ ذکر مقبول وہ ذکر ہے کہ اللہ کے خوف سے ذکر کیا جائے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے کہ پروردگار اس سے ہمیں اس عذاب علیم سے نجات عطا فرمائے، اس کو کہتے ہیں ذکر مقبول۔ انشاءاللہ اس نیت سے جو ذکر کرے گا اللہ اس کے ذکر کو قبول فرما کے اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ دوسرا ذکر ہے محبوب۔ ذکر محبوب وہ ہوتا ہے جس میں جنت کا لالچ نہ ہو، دوزخ کا خوف نہ ہو، صرف اللہ کی محبت سے اسے یاد کیا جائے، جس میں کوئی لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، صرف رب کی محبت سے اس کو یاد کیا جائے، اس کو کہتے ہیں ذکر محبوب۔ یہ ذکر محبوب کی برکتیں پھر یہ ہوتی ہے کہ زبان بندے کی ہوتی ہے، اس میں تاثیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، اس میں قوت بصارت پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں قوت سماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے میں نے جمعے والے دن آپ کو حدیث سنائی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے
ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، جس سے چلتا ہے، پکڑتا ہے، وہ سنتا ہے۔ یہ ذکر محبوب کی وجہ سے اللہ درجہ عطا کرتا ہے۔ تیسرا ذکر ہے ذکر مردود۔ ذکر مردود اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا کمانے کے لیے، پیسے دولت کے لیے، اس گھٹیا حقیر مال کے لیے اللہ کا نام لیا جائے، اسے کہتے ہیں ذکر مردود۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی کو بلایا جائے جی اس یار کا ذکر سناؤ، اس محبوب کا ذکر سناؤ، تو آگے سے کہتے ہیں 50,000 کا کہ نہیں کہتے؟ 50,000 دو، 60,000 دو تو پھر آئیں گے۔ ہاں، دنیا کا گھٹیا مال، حقیر مال لینے کے لیے اس یار کا ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر مردود ہے، کوئی قابل قبول نہیں۔ یہ یہودی کیا کرتے تھے، پیسے بٹورتے تھے، مال لیتے تھے، ٹھیکے مقایا کرتے تھے، پھر احکام ان کو دیتے تھے، شریعت کے مسائل پھر ان کو بتاتے تھے۔ ہماری اسلام کے اندر اس کی قطعاً اجازت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھکاری اللہ اللہ گلی بازاروں میں، کوچہ بازار میں کرتا پھرتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ اللہ کا ذکر تو وہ بھی کر رہا ہے، کیا اللہ کے نام کی قدر یہ ہے کہ ایک پیسہ لینے کے لیے اللہ کا نام تو لے رہا ہے؟ ویسے سوال کر لے، ویسے لوگوں سے اپنی ضرورت پیش کر دے، اللہ کا نام لے کر مال مانگنا یہ اللہ کے نام کی بے قدری ہے، اسے ذکر مردود کہتے ہیں۔ اللہ قطعاً اس کا ذکر قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا نام لے پھر یہ دنیا کا گھٹیا حقیر مال مانگے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا اللہ کے نام پر مانگو تو اللہ سے، پھر اللہ سے جنت ہی مانگو۔ اللہ کے نام کی قدر یہ دنیا کا مال و متاع نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کا نام کوئی لے یا اللہ کا ذکر کرے تو پھر اس سے یہ دنیا کا حقیر مال نہ مانگے، بلکہ اعلیٰ چیز مانگے۔ اللہ کے نام سے اعلیٰ چیز مانگنی چاہیے۔ آگے چلوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کفار مکہ اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کیونکہ اسلام کے اندر اللہ کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام میں اللہ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کفار مکہ اس لیے اسلام قبول نہ کرتے۔ انسجد لما تامرنا، جب